میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیج کر فون بند کر دیا۔ میں نے ہوٹل والوں کو حساب بنانے کی ہدایت دے دی تھی۔ غزالہ روانگی کے لیے تیار تھی۔ کمرہ مختصر سا سامان سمٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت تک مجھے چاؤفان کے فون کی اہمیت کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اسے کام کاج سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ چند منٹ کے بعد دوبارہ اس کا فون آیا تو ریسیور میں نے خود اٹھایا۔ ماسٹر، کیا حال احوال ہے؟ وہ میری آواز سنتے ہی چہکا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے خوب سو کر اپنی نیند کی کسر پوری کر لی ہوگی۔ تمہارے موبائل فون کے ساتھ کیا مصیبت ہے؟ وہ کیوں بند ہے؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ ماسٹر، یہ ادب اور احترام کا معاملہ ہے۔ آج بڑے آدمی نے مجھے ملاقات کی عزت بخشی ہے۔ اس کے سامنے جاتے ہوئے میں نے اپنا موبائل فون بند کر دیا تھا۔ آپ ملاؤ گے تو نمبر مل جائے گا۔ تو کیا تم نے مجھے اسی کے ٹھکانے سے فون کیا تھا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہیں فون کرتے ہی اس سے ملنے چلا گیا تھا اور اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ مختصر سی بات تھی، بڑا آدمی فوری طور پر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ چاؤفان کی آواز میں یکایک سنجیدگی اوت کر آئی۔ کیوں؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ چاؤفان کی زبان سے ڈان کا نیا حکم سن کر میں یکایک سناٹے میں آ گیا۔ اس مرحلے پر وہ حکم بہت خطرناک تھا۔ اس سے ملو گے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ بعض سوالوں کے جواب جاننا چاہتا ہے۔ میں ان سے بے خبر ہوں، شاید تم اسے مطمئن کر سکو۔ میں نے شروع سے آخر تک تمہاری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ اب اس بارے میں مجھ سے بات نہیں ہوگی، سبب تمہیں معلوم ہے۔ اس نے ایک بار بھی ڈان کا نام نہیں لیا تھا۔ اس بارے میں ان لوگوں کے اپنے تحفظات تھے۔ چاؤفان کسی وقت مجھے بتا چکا تھا کہ ہمیں کسی تیسرے فرد کے سامنے ڈان کا ذکر نہیں کرنا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے فون تیسرے فرد سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں اسی وقت غسل خانے سے نہا دھو کر باہر نکلا تھا۔ کمرے کی فضا میں خوشگوار خنکی رچی ہوئی تھی، مگر مجھے اپنی پیشانی عرق آلود ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اسے کس وقت ملنا ہے؟ میں نے بے جان آواز میں پوچھا۔ اس نے تمہیں آرام کرنے کے لیے وقت دیا ہوا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ ابھی فون کر کے وقت طے کر لو۔ اس نے اپنی گفتگو میں ذرا سا وقفہ دیا، پھر اچانک پوچھ بیٹھا، تم ہوٹل چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے سر پر لٹھتے مارا ہو۔ اس نے جس بھرپور اعتماد سے وہ سوال کیا تھا، اس کی روشنی میں اس کو چکر دینے کی کوشش الجھاوے پیدا کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ میں نے زبردستی ہنس کر بے پرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا، پہلے تم بھی مجھے ہوٹل سے نکل کر شہر کے کسی صاف ستھرے گیسٹ ہاؤس میں منتقل ہونے کا مشورہ دے چکے تھے۔ ارادہ تھا کہ اب ہم کسی چھوٹے ہوٹل کا رخ کریں گے۔ تم کو یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ ماسٹر، ہم اپنے مہمانوں سے غافل نہیں رہتے ہیں۔ میں نے ہوٹل والوں سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے مہمان ہو۔ تم نے پیشگی میں جو رقم دی تھی وہ کافی ہے۔ اب پورا بل میں ادا کروں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ہوٹل کا کمرہ چھوڑ رہے ہو، تمہارا بل تیار ہے۔ میں دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کرے کیا۔ وہ کاروباری منافقت کی انتہا تھی کہ میں اپنے بل کی رقم سے بے خبر تھا۔ چاؤفان کے کان میں ہر بات پھونک دی گئی تھی۔ میں نے اس موضوع پر بپھرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ منافقت کے ساتھ اس حرکت کا ایک پہلو اور بھی تھا۔ مہمانوں کے اخراجات ادا کرنا مشرقی روایات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس دور میں لوگ اس ذمہ داری سے عام طور پر گریز کرتے ہیں، پھر بھی میں اس بات پر چاؤفان کو ملامت نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے میرے بل کے بارے میں ہوٹل والوں کو براہ راست ہدایات کیوں دی۔ میں نے چاؤفان کے پرانے مشورے کا حوالہ دے کر اپنی بات کو بگڑنے سے بچایا۔ اس نے بھی اسی خوبصورتی سے اپنا دامن بچا لیا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ بات صرف اتنی نہیں تھی۔ ڈان برنارڈ گوشہ نشیں ہو چکا تھا، پھر بھی بینکاک کا کوئی عام شہری نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ پیر بچا کر زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ سے خوب واقف تھا۔ مجھے کسی بھی مرحلے پر یہ نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ میں نے اس سے رجوع کر کے خود کو اس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے پہلی ملاقات ہونے کے بعد ہی میری نگرانی شروع ہو گئی تھی۔ دوسری ملاقات میں ڈان کو میرے بتائے بغیر معلوم ہو چکا تھا کہ میں شہر میں کہاں اور کس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ بعد میں میری کارکردگی سے مطمئن ہو کر ڈان نے میری کل وقتی نگرانی کی شاید صورت نہیں سمجھی، لیکن ایسا بندوبست ضرور کر دیا کہ میں اس کے علم میں لائے بغیر خاموشی سے اپنا ٹھکانہ تبدیل نہ کر سکوں۔ چاؤفان اس کا ثبوت دے رہا تھا۔ بل سے بچنے والی رقم سے اب میری بیوی خریداری کر لے گی۔ میں نے بہت تیزی سے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کر لینے کے بعد خوش دلی سے کہا، تم نے یہ بات اس سے بھی بتا دی ہوگی؟ وہ تم سے یہ بھی پوچھے گا کہ تم ہوٹل چھوڑ کر کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اگر بل تم کو ادا کرنا ہے تو اب میرا ارادہ منسوخ سمجھو، میں یہیں رہوں گا۔ فوری طور پر مجھے اس سے بہتر جواب نہیں سوچ سکا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، تمہیں اس کے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اس سے ملنے کے لیے جاؤ تو اپنے دونوں پاسپورٹ ضرور ساتھ لے جانا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا۔ دوستی اور گہرے اعتماد سے شروع ہونے والا وہ تعلق کسی واضح سبب کے بغیر مجھے مخاصمت میں بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ڈان نے ڈھیل دے کر ڈوری کھینچنا شروع کر دی تھی۔ وہ ہم دونوں پر گرفت مضبوط کرنا چاہ رہا تھا۔ ڈان ہمارے پاسپورٹ دے کر لوٹانے کے بجائے اپنے پاس رکھ لیتا تو ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے تھے۔
این وقت پر مجھے اپنا پورا منصوبہ خاک میں ملتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ چاؤفان نے جو کچھ بتایا وہ میں نے سن لیا تھا۔ سب کچھ اتنا شفاف اور سیدھا نہیں تھا جتنا وہ بتا رہا تھا۔ گڑبڑ کی ابتدا ہوٹل والوں کی مخبری سے ہوئی تھی۔ ڈان کو یہ شبہ نہ ہوتا کہ میں اسے اندھیرے میں رکھ کر اچانک غائب ہو جاؤں گا تو وہ ہمارے پاسپورٹوں کے بارے میں ہرگز نہ سوچتا۔ چاؤفان نے سرسری انداز میں پاسپورٹ لے جانے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مجھے سچ سے بتاؤ کہ کیا چکر ہے؟ ہمارے سفری کاغذات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس کی آواز سے مکاری کی بو آ رہی تھی۔ میں پیغام رساں ہوں، جو کہا گیا وہ تم سے دہرا دیا۔ اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ اس کی کہی ہوئی بات کو نظر انداز کیا جائے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ماسٹر، بھول کر بھی میرے بارے میں ایسی غلط بات نہ سوچنا۔ میں تمہارا خادم ہوں، تمہارے ساتھ میں اوپر والے کا بھی غلام ہوں۔ اپنے فیصلے وہ خود کرتا ہے، اسے میرے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ میں نے تمہیں وہ باتیں بتائی ہیں جو میں جانتا ہوں۔ میں تمہیں بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں۔ میری کیا بسات کہ تم جیسے دلیر اور تیز آدمی کو دھمکانے کی کوشش کروں؟ مجھ کے ایک ایک لفظ کو بہت دھیان اور توجہ سے سن رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے سچ بول رہا تھا۔ میں بلا وجہ اس کی طرف سے بدگمان ہوا جا رہا تھا۔ اس بیچارے کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ ڈان کے ذہن میں پرورش پانے والے نقطوں کو سمجھ سکے۔ سارا فطور ڈان کی فکر رسا کا تھا۔ اس نے چاؤفان سے ملنے والی رپورٹوں کی روشنی میں میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لی اور چاؤفان کو ہدایات دے کر بھگا دیا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ وقت کے تعین میں مجھ سے ذرا سی تاخیر ہو گئی۔ میں نیند سے مغلوب ہو کر کچھ دیر سستانے کے لیے نہ لیٹا ہوتا تو ڈان کا جال گرنے سے پہلے ہوٹل سے صبح سویرے صاف نکل گیا ہوتا۔ بعد میں ڈان میری تلاش میں اپنا سر پیٹتا رہ جاتا۔ اس وقت بھی میرے لیے ایک موقع موجود تھا۔ میں فون پر ڈان سے ملاقات کا وقت طے کر کے اسے اپنی طرف سے مطمئن کر دیتا اور سیلرز بار کا رخ کرنے کے بجائے خاموشی سے سامان لے کر ملائیشیا جانے والی بسوں کے اڈے پر پہنچ جاتا۔ خرابی یہ تھی کہ میری وہ کوشش ناکام ہو جاتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ڈان کے غیظ و غضب کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ مہمانداری کے نام پر جس طرح ہوٹل سے میری اچانک روانگی پر نظر رکھنے کی کامیاب کوشش کی گئی تھی، اسی طرح ہوٹل کی باقاعدہ نگرانی شروع ہونے کا امکان کبھی تھا۔ میرے عزائم کا علم ہو جانے کے بعد ڈان میری راہ روکنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ ادھر ہم ہوٹل سے اپنا سامان لے کر باہر نکلیں اور اسی لمحہ چاؤفان اچانک اپنی کمینگاہ سے نمودار ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی صورت میں اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ چاؤفان ہمیں سامان سمیت ڈان کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا۔ ہماری طرف سے انکار یا مزاحمت کی صورت میں بات بڑھ جاتی، نوبت پولیس کی مداخلت تک بھی آ سکتی تھی۔ چاؤفان میرے متعدد جرائم کا عینی شاہد تھا۔ آخری حربے کے طور پر وہ مجھے پھنسانے کے لیے میرے کسی بھی جرم کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ میرے سامنے نجات کا کوئی محفوظ راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر چاؤفان سے کہا، میں تمہارے بارے میں بدگمانی نہیں کر رہا۔ ایمانداری سے خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، شروع میں جب میری شناخت کی ضرورت نہیں تھی تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ اتنی اعلیٰ کارکردگی اور وفاداری کے مظاہرے کے بعد اب پاسپورٹ منگوائے جا رہے ہیں۔ یہ سوچو کہ ہماری یہ سفری دستاویزات لے کر رکھ لی گئیں تو ہم کہاں ہوں گے؟ تھائی لینڈ میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ تم یہ سب سوچ کر خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولا، ماسٹر تمہاری نیت صاف ہے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تمہارے پاسپورٹ واپس مل جائیں گے۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا بات ہے، اس نے کیوں تمہارے پاسپورٹ منگوائے ہیں؟ اس سے ملے بغیر تم کو کسی سوال کا جواب نہیں مل سکے گا، تم یوں ہی پریشان ہوتے رہو گے۔ مجھے اسے ملنے میں کوئی عذر نہیں ہے، میں ضرور ملوں گا، مگر یہ انوکھی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے تیز لہجے میں جواب دے کر فون بند کر دیا۔ چاؤفان میرا ماتحت تھا، اس کے سامنے زیادہ کھل کر بات کرنا میری انا کے خلاف تھا۔ غزالہ میرے ساتھ بیٹھی تشویش زدہ انداز میں وہ گفتگو سن رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سوٹ کیس کھول دو، سامان واپس رکھ دو، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ مگر کیوں؟ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ تبدیلی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ڈان کے دماغ میں کوئی فتور پیدا ہو گیا ہے، میں نے جلا کر جواب دیا۔ اس نے مجھے پاسپورٹوں کے ساتھ بلوایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ میرا اگلا شکار ہوگا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، ڈان بلا سبب ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے سمجھایا، ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہیں کوئی چوک ہو گئی ہو۔ اس نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ میں سگریٹ سلگا کر ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ آپ نے اسد کو بے خبر رکھ کر نکلنے کی منصوبہ بندی کی تھی، راستہ بند ہو گیا۔ یہ اس کی ناقدری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر تک سامان رکھنے کے بعد غزالہ نے فضا کے بوجھل پن کو ہلکا کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، وہ آپ کا بہت مخلص اور بے لوث ہمدرد تھے۔ صوبراج کے مرتے مسائل نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ میں نے تشویش سے کہا، اسد نے صبح سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت اسد کا فون آ گیا۔ وہ ہوٹل کی لابی سے بول رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے اسے اوپر بلا لیا
मैंने उसे तवील गैर हाजिरी का शिकवा किया तो उसने बताया कि इसका दिन बहुत मसरूफ गुजरा। हर तरफ की सुनगुन लेकर वो कुछ देर पहले होटल पहुंचा था। उसने लाभी से मेरे कमरे का नंबर मिलाया तो फोन मसरूफ था। शायद इस वक्त चाउफान की कॉल आई हुई थी। वो थकन उतारने के लिए टी शॉप की तरफ चला गया। चाय की एक प्याली हल्क से उतारने के बाद उसने दोबारा कोशिश की तो राब्ता हो गया। तुम चाय पी कर आए हो तो अब शुरू हो जाओ, शहर की क्या खबरें हैं? मैंने कहा। रात हमसे जबरदस्त भूल हो गई, उसने मुतासफाना लहजा में बताया। मरने वाला सोबराज नहीं, भारत से आया हुआ नारायण प्रसाद शर्मा था। ये तुमसे किसने कह दिया? मैंने मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा। उसके आने से मेरी कोफ्त में खासी कमी हो गई थी। ये राजन का बयान है, उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। इसका कहना है कि नारायण उसके ड्राइवर के साथ लोकपुरी में रात गुजार कर अलल सभा खंडरात वगैरह की सैर करने के इरादे से गया था, फिर लौट कर वापस नहीं आया। वो झूठ बोलता है, मरने वाला सोबराज था। मैंने इसरार किया। रात तारीख थी। असद मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारा उससे दू बदू मुकाबला नहीं हुआ। अंधेरे में आंख मचोली होती रही और वो बेखबरी में दरिंदों की खुराक बन गया। हो सकता है कि तुमसे अंदाजे की गलती हुई हो। सोबराज का नाम तुम्हारे सर पर सवार था, तुम समझे कि वही मारा गया है। राजन सफेद झूठ बोल रहा है। मैंने रेस्ट हाउस की खिड़की में उसे देखा, फिर जंगल में उसकी लाश देखी। थड़ से तकरीबन 1 फुट दूर पड़ा हुआ सर और चेहरा 100% सोबराज का था। इसकी नाक की बनावट लाखों में एक थी। मुगालता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने कहा। फिर राजन झूठ क्यों बोल रहा है? उसने पूछा। अब तुमने कायदे की बात की है, यह बताओ कि उसने ये बयान कब दिया है? असद ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालकर जवाब दिया। शायद 1.5 घंटे पहले की बात है। वो खुद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में आया था। मैं उसका बयान जानने के चक्कर में लगा हुआ था। क्या लोबोरी से यहाँ तक खबर पहुंचने में इतनी देर लगी? ड्राइवर की लाश और गाड़ी की वजह से शनाख्त में दुश्वारी नहीं हुई। खबर सुबह सवेरे आ गई थी। राजन से किसी का राब्ता नहीं हो रहा था, वो अब पहुंचा था। दोनों लाशें कहाँ हैं? मैं राजन के झूठ की कड़ियां यकजा करने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर की लाश जल्दी आ गई थी। जंगल में सोबराज की हड्डियों की तलाश का काम अब तक जारी है। आवारा और जंगली जानवर उसकी हड्डियां अंदर तक उठा ले गए हैं। ड्राइवर की लाश के बाद सोबराज की बची कुछ हड्डियां यहाँ लाकर सील कर दी गई हैं। मेरी बात कहीं लिख लो। राजन दानिस्ता रोपोश था। मैंने पुरजोर लहजा में कहा। सोबराज की लाश सामने आने से पहले वो कोई बयान नहीं देना चाहता था। क्या लाश के आने या ना आने से कोई फर्क पड़ सकता था? फर्क तुम्हारे सामने आ चुका है। मरने वाले की शनाख्त का कोई इम्कान होता तो वो सोबराज की मौत का एतराफ कर लेता। इसे सोबराज का हशर मालूम हो चुका है। मरने वाले के वरासा भारी रकम खर्च करके हड्डियों और बचे हुए रेशों का DNA टेस्ट कराए बगैर ये मालूम नहीं कर सकते कि मरने वाला कौन था। उस वक्त तक राजन की बात सच मानी जाएगी। नारायण प्रसाद शर्मा के वारिस आसानी से राजन की बात नहीं मानेंगे। राजन ने एक फर्जी नाम लिया है। शर्मा का कोई वजूद है न उसके वारसों का। मैंने कहा, कुछ दिनों बाद ये फाइल बंद हो जाएगी। राजन मरने वाले की हड्डियां जला देगा। सोबराज की मौत छुपाकर वो क्या मकसद हासिल करना चाह रहा है? उसके चेहरे पर शदीद उलझन के आसार नमूदार हो गए। उसने मौका से फायदा उठाया है। पिछले वाकयात पर गौर करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैंने बताना शुरू किया। कराची में अमरीकियों को टिप दी गई कि सोबराज बैंकॉक के मोती महल में पनाहगज़ी हैं। इन्होंने अपने जदीद तरीन या रवायती वसाइल से इस इत्तला की तस्दीक की और कल अचानक अपना एक मुसल्लह फौजी दस्ता मोती महल की तरफ रवाना कर दिया। खतरा भांप कर सोबराज वहां से निकल गया। राजन ने सोबराज के बारे में अपनी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। उधर अमरीकियों की तलाश भी नाकाम साबित होगी। इन्हें मोती महल में सोबराज का कोई सुराग नहीं मिल सका। मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला। उसने मुझे खामोश पाकर टोका। वो सोबराज की मौत का ऐलान करता तो उसकी साख तबाह हो जाती। अमरीकियों को इल्म हो जाता कि उसने झूठ बोलकर इनको दगा दिया है। सोबराज को उसने खुद भगाया था। ओह खुदाया, तुम बिल्कुल सही समत में सोच रहे हो। उसने मेरी बात काट कर हैरत से कहा, यह बिल्कुल सामने की बात है, मेरे जहन में नहीं आ रही थी। पता नहीं कुदरत ने तुम्हारे दिमाग में कौन सा खास पुर्जा लगाया है कि तुम पलक झपकते में हर बात की तह तक पहुंच जाते हो। सबके पुर्जे एक जैसे होते हैं, इन्हें इस्तेमाल न किया जाए तो जंग खाकर ये रफ्ता रफ्ता बेकार हो जाते हैं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। सोबराज के इबरतनाक हशर ने राजन को झूठ बोलने का मौका दिया। तुम सोच नहीं सकते कि उसका झूठ हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। मुझे सोचने पर मजबूर ना करो। तुम्हें बता दो कि इस सफेद झूठ से हमें क्या फायदा होगा। उसका लहजा बता रहा था कि इसने मेरी कही हुई बात को मजाक में लिया था। सोबराज अब हमेशा के लिए बेनामो निशान हो चुका है। उसकी जगह शर्मा का नाम लेकर राजन ने नाता निस्तगी में हमारे दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए हैं। तोपों के मुंह बंद रहेंगे। कोई पाकिस्तान को मुलामत का हदफ नहीं बना सकेगा। तुमको भी बैंकॉक में अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए शराबी गवाहों से रजू करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये असद अपनी जगह से उठकर वालियाना अंदाज में मुझसे लिपट गया और मेरी बात काट कर जज्बाती लहजे में बोलने लगा।
علی بھائی یہ سب قدرت کی طرف سے ہماری صاف نیتوں کا انعام ہے. خدا کی قسم ہم الٹے لٹک جاتے تب بھی ایسے انوکھے حالات پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ میری زندگی کا ناقابل یقین تجربہ ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ سوبراج کا فتنہ اتنی خاموشی سے ختم ہو جائے گا اور کوئی اس کا نام تک نہیں لے گا. یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی اور اب اس جہانوی کا نام نہیں لیا جائے گا. میں نرمی سے اسے الگ کرتے ہوئے کہا, مجھ پر ایسی پابندی نہ لگاؤ. کراچی اور اسلام آباد میں بہت سے درد مند پاکستانی یہاں سے کسی اچھی خبر کی آس لگائے بیٹھے ہیں. یہ خبر سن کر ان کے دلوں کو قرار آ جائے گا. وہ وقت بھی آ جائے گا. فی الحال خاموشی وقت کی ضرورت ہے. راجن نے جھوٹ بول کر میرے ذہن کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کیا ہے. یہ سارا بوجھ تمہارا ہی تھا جو یکایک اتر گیا. اس نے میرے ساختہ کہا. میں ہاتھ جوڑ کر تم سے التجا کرتا ہوں کہ اب مجھے بتا دو کہ تم کون ہو. اس نے میرے سامنے واقعی ہاتھ اٹھا کر جوڑ دیے. میں نے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی گود میں گرا دیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی آواز میں کہا, علی احمد پسند نہیں ہے تو تم میرا جو نام رکھ دو گے میں اسے مان لوں گا. یوں نہیں, مان لو کہ تم ڈینی ہو. وہ بے اختیار ہو کر مچل گیا. تم کہتے ہو تو شاید میں ڈینی ہی ہوں گا. میں نے مسکراتے ہوئے زمانی لہجے میں کہا, کسی اور کو اپنے اس خیال کی بھنک نہ لگنے دینا. شروع دن سے تمہارے طور طریقے بتا رہے تھے کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو. وہ جذبات کے روح میں بہا جا رہا تھا. ہر کوئی ایسا جادوگر نہیں ہو سکتا کہ ذرا سی دیر میں ڈان برنارڈ جیسے سخت اخروٹ کو شیشے میں اتار لے. میرا سینہ فخر سے پھول گیا ہے کہ میں نے اس عہد کے ایک عظیم آدمی اور زبردست سیکرٹ ایجنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. جب تک تم مجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دو گے یہ دونوں راز میرے سینے میں دفن رہے گی. نہ سوبراج مرا ہے نہ تم ڈینی ہو. اتنی تعریفیں نہ کرو یار. میں شرم سے مسحری میں گڑا جا رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت صرف میں سوبراج کی موت کا اکلوتا گواہ ہوں. اس کی لاش چاؤفان نے بھی دیکھی تھی مگر وہ سوبراج کو نہیں پہچانتا. مرنے کے بعد راجن کے جھوٹ نے اسے زندہ رکھا ہے. ایف بی آئی والے ساری عمر اپنے اس غدار کو ڈھونڈتے رہے گے اور میں سوبراج کے نام پر ان سے جی بھر کے کھیل سکوں گا. ایک روز یہ فرض کر لیا جائے گا کہ سوبراج نے دنیا کے کسی گمنام خطے میں روپوشی اختیار کر لی ہے. کیسا عبرت کا مقام ہے کہ ایک بڑے خاندان کا سربراہ ہونے کے باوجود آج اس کی عبرت اثر موت پر کوئی آنکھ آنسو نہیں بہائے گی. شاید راجن دنیا سے چھپ کر رو رہا ہو. میں نے کہا, اسے سوبراج کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی واقعات سے اسے اپنے دوست کے انجام کا اندازہ ہو گیا ہوگا. ہم تین آدمی سوبراج کے موت کے رازداں ہیں, میں, تم اور راجن. پیچیدہ مسئلوں پر تم سے بات کر کے دل کو بہت سکون ملتا ہے. وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا. اب میرے سر سے ہر خوف پھٹ گیا ہے. اب تک میں نے مقناطیسی شخصیتوں کے بارے میں صرف سنا یا پڑھا تھا. تم سے مل کر پتا چل گیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. سوبراج کی وجہ سے میں بھی فکر مند تھا. اس کا نام کھل جاتا تو ڈان میرے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر سکتا تھا. اب میں آسانی سے اس کا سامنا کر سکوں گا. میں نے بات بدل دی. کیا اسے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے؟ حسن نے چونک کر پوچھا. آج اس نے عجیب انداز میں بلوایا ہے, دیکھو کیا کرتا ہے. مناسب سمجھو تو مجھے بھی کچھ تفصیل بتا دو, اس نے جھجکتے ہوئے کہا. میں نے اسے اپنی اور چاؤفان کی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا. بہت عجیب بات ہے, اس نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. نہ صرف طلبی کا انداز شک و شبے میں ڈالنے والا ہے بلکہ دوسری بات یہ بھی کھٹک رہی ہے کہ اس نے تمہیں لوگ پوری کے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. سچ پوچھو تو میں ڈان کی ہدایت سن کر ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا تھا کہ مجھے اب تک اس بات کا خیال نہیں آیا تھا. اس نے وہ ذکر سرے سے گول کر دیا. رات کو وہ تمہارا شریک کار تھا. آج دن میں نے اسے 2 مرتبہ پولیس ہیڈ کوارٹرز کے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا. وہ اندر کی خبروں کے حصول میں سرگرداں رہا تھا تو اسے تم سے بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. چاؤفان سے تفصیلی بات کرنے کے بعد میں نے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ میرے معاملے میں اس کی نیت صاف تھی. گڑبڑ ڈان کی طرف سے ہوئی تھی. اسد نے اس کی طرف لوگ پوری کے بارے میں مکمل خاموشی کا ذکر چھیڑ کر مجھے اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا. میں دوبارہ تذبذب میں پڑ گیا. ڈان کی طرف جانے سے پہلے چاؤفان سے پوچھو کہ رات کے واقعے کے بارے میں پولیس کس سمت میں کام کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں ڈان کے موڈ میں تبدیلی کا کوئی سراغ مل جائے. وہ نرم لہجے میں مجھے مشورہ دے رہا تھا. اب میں اس کے منہ لگنا پسند نہیں کروں گا. ڈان سے ملاقات کے بعد آئندہ کا کوئی لاہے عمل طے ہو سکے گا. میں نے کہا. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ڈان کے موڈ میں تبدیلی کا رات والے واقعے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. پہلی کڑی وہیں سے ملے گی. یہ اندازہ مجھے بھی ہے لیکن اب صورتحال میں تبدیلی آ چکی ہے. میں نے دل میں سوچا کہ بات بگڑ گئی ہے تو اسے بھی پوری طرح اعتماد میں لے لینا چاہیے. غزالہ کا یہ شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ میں نے ہوٹل چھوڑنے کے بارے میں اسد کو نہ بتا کر اس کی ناقدری کی تھی. اب کون سی نئی بات ہو گئی؟ میرے لہجے کے بدلے ہوئے انداز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا. میں نے تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہوٹل چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا. میں نے ذمہ داری اسی کے سر ڈالتے ہوئے بتایا. ہوٹل والوں نے یہ خبر چاؤفان کو پہنچا دی. وہ ایسا چڑی کا غلام ہے کہ اس نے یہ بات ڈان کو بتا دی. پھر تو معاملہ سیدھا ہے.
इस बात पर डॉन तुमसे बिगड़ गया होगा। ये बात का वाकया है, डॉन इससे पहले मेरी तलबी का फैसला कर चुका था। वो बात इतनी आसानी से उसकी समझ में नहीं आ सकी। सवाल जवाब का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। इसके इख्तिताम पर वो मेरा हम नवा हो चुका था। सारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं, तुम्हें डॉन से मिलना पड़ेगा। वो बोला, मुनासिब ये होगा कि तुम बेछूछराह डॉन की मर्जी पर चलते रहो। मैं इससे भिड़ जाने का इरादा किए बैठा हूँ। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल सकता। ये जरूर कह सकता हूँ कि इससे टकरा कर तुम खुदकुशी की राह इख्तियार करोगे। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। एक बार वो तुम्हें इज्जत दे चुका है तो अब खुद भी उसे वापस नहीं लेना चाहेगा। खुले दिल से तुम्हारी हर बात सुनेगा। हो सकता है कि 1-2 रोज में वो नॉर्मल हो जाए। मुझे खुदकुशी से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। डॉन ने माकूलियत की हद से तजावुज न किया तो मैं भी उसे तरा दे दूंगा, वरना जो होगा देखा जाएगा। असद ने इस मौजू को तूल देने की कोशिश नहीं की, बात वहीं खत्म कर दी। मेरे दिल से ये बोझ उतर गया था कि मैंने उससे कोई पोशीदा बात नहीं रखी थी।